حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ بھائی 3 باتوں کے اہتمام کرنے کا حکم کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم اور سے سنو نا، اور سے سنا کرو، یہ تو بات ہو، اور سے سنو اور اہمیت کے ساتھ سنو، عظمت کے ساتھ سنو۔ دین کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ اہل بیت کی باتیں ہیں۔ عظمت سے سنیں گے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، جس کے دل میں عظمت ہوگی اللہ نوازیں گے، عظمت نہیں ہوگی اللہ دھکا دیں گے۔ اس سے ناراض بھی مت ہونا، غور سے سننا۔ دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 باتوں کے کرنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ حکم کون دے رہے ہیں؟ اور اس حدیث کو نقل کون کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں اپنی میری امت کو سناؤ گے علی، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دو۔ میرا حکم کیا ہے کہ میری محبت یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھائے۔ ہر باپ پر ہر ماں پر لازم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا اور اپنی اولاد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکھانا یہ پر لازم ہے۔ اور دوسرا حکم فرمایا یعنی آپ لوگوں کو یہ بات پہنچا دو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ان کو کہو کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کے دلوں میں میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت کو بٹھاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اور نقل کرنے والے حدیث کو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تیسرا حکم آقا ہم آپ کے حکم پر قربان، ہم آپ کی محبت کو اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ اہل بیت کی محبت کو اپنی اولاد کو اپنے دوستوں کو اور اپنے ماحول میں ہر مسلمان تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا تیسرا حکم یہ ہے کہ میری امت کو کہو میرے رب کا جو کلام ہے اس کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس کو یاد کرے اور یہ دولت اپنی اولاد کو دے، یہ دولت اپنی اولاد کو سکھائے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، اپنی اولاد کو پڑھائے گا، قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والا بندہ، یہ قرآن کا حافظ، یہ قرآن سے تعلق رکھنے والا بندہ قیامت کے دن انبیاء اور ان لوگوں کے ساتھ آئے گا جن پر اللہ کا رحم اور کرم ہوگا، اور ان کو بھی انبیاء، صحابہ اور اہل بیت اور جو عظمت والے لوگ ہیں اللہ کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور ان حفاظ کرام کو، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو، قرآن کو اپنی اولادوں کو سکھانے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اہل بیت کی تعلیمات
تعلیمات، آپ کے صحابہ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔